بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین رب الراکعین والساجدین رب الآمرین بالمعروف والناہین عن المنکر والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيدنا محمد شمس الضحى بدر الدجى نور العلا سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ پروردگار عالم کی بارگاہ سے بغاوت کرتے رہے، رب ذوالجلال ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا، اللہم احفظنا، اور ساتھ میں وہ اپنی زبانوں سے اعتراف اور اقرار کریں گے کہ واقعی ہم غلطی پر تھے، اور مجرم کا اقبال جرم کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ ان جہنمیوں کو میرے سامنے سے ہٹاؤ، ان کو جہنم کے اندر پھینک دو، ان کو دوزخ کے اندر پھینک دو۔ پروردگار عالم اس کے مد مقابل یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مجھے دیکھے بغیر مجھ سے ڈرتے رہے، یعنی گناہوں کو ترک کیے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ڈر مطلوب ہے۔ ہر وقت تھر تھر ایسے کانپنا نہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں تو کانپ رہے ہیں، غسل خانے میں ہیں تو کانپ رہے ہیں، بازار میں ہیں تو کانپ رہے ہیں، اور کانپنے والا چل پھر کیسے سکتا ہے؟ اس کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ اسی طرح رات کو سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں تو تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اللہ کو یہ ڈر مطلوب نہیں ہے، پروردگار عالم کو ایسا ڈر ہم سے اور آپ سے مطلوب نہیں، ہرگز نہیں۔ کتنا ڈر؟ اتنا ڈر کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہمارے سامنے آ جائے اور ہم پروردگار عالم کی نافرمانی کرنے کی جانب مائل ہو جائیں تو اس کی نافرمانی سے، اس کے ڈر سے بچ جائیں۔ اس میں بھی افضل کیا چیز ہے؟ افضل یہ ہے کہ ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے گناہ سے رک جانا، ایک ہے اللہ کی محبت کو سامنے رکھ کر گناہوں سے رک جانا۔ دونوں میں افضل یہ کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے آدمی گناہ سے رک جائے کہ نہیں، میرے محبوب خدا نے منع کر دیا ہے، ڈر نہیں، محبت خدا کی وجہ سے وہ اب اللہ کے معاصی سے رک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بغاوت کرنے سے رک جائے، کبیرہ سے رک جائے، صغیرہ سے رک جائے، حقوق کی پامالی سے رک جائے، والدین کی پامالی سے بچ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے اندر کوتاہی کرنے سے بچ جائے،
قرآن پاک کے حقوق کے اندر کوتاہی کرنے سے بچ جائے کہ میرے محبوب خدا کا محبت بھرا کلام ہے، اور اللہ نے یہ 540 رکوعات پر مشتمل محبت کے خطوط ہمارے نام لکھے ہیں۔ یہ قرآن محبت نامہ ہے، یاد رکھو یہ محبت نامہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو عنایت فرما دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ارتوفیل۔ ہر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمارے واسطے، آپ کے واسطے، سارے مومنین مومنات کے واسطے، افراد بشر کے واسطے اظہار محبت موجود ہے۔ لہذا محبت کرنے والا جب رب سے محبت کرے گا تو اس قرآن کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے گا، محبت بھری زبان سے اس کی تلاوت کرے گا، اور محبت بھری کیفیت کے ساتھ اس کو سینے سے لگائے گا، سر سے لگائے گا۔ پھر یہ قرآن کیا کہے گا؟ پھر یہ قرآن مرتے دم تک بھی سفارش کرے گا کہ پروردگار اس بندے کو آپ دنیا سے بلا رہے ہیں، یہ مجھے محبت بھری نگاہ سے دیکھتا تھا، محبت بھری کیفیت کے ساتھ چھوتا تھا، سینے سے لگاتا تھا، سر پر رکھتا تھا، محبت بھری کیفیات کے ساتھ مجھ سے تعلق رکھتا تھا، اس کی روح بہت آسانی سے نکال دینا، اس کو تکلیف مت پہنچانا۔ چنانچہ جو لوگ محبت الہی کی خاطر اس کی نافرمانی سے بچ جاتے ہیں، یہ افضل ہے، یہ افضل، کیونکہ محبت خوف پر غالب ہے۔ محبت پہلے ہے اللہ کی طرف سے، ڈراوا تو بات کو ہے، وہ بھی ہماری آپ کی سرکشی کی وجہ سے، ہمارے آپ کے شر کے اندر پھنس جانے کی وجہ سے، شیطان رجیم کی وجہ سے، جو سراپا شیطنت ہے، سراپا شر ہے، اور اس کے چیلے چاٹے سراپا شر ہیں، ان کی وجہ سے آپ بتا دیجئے مجھے سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، اس میں کہیں کوئی لفظ ایسا آیا ہو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو ڈرایا ہو؟ ہے کوئی؟ سورہ فاتحہ تو آپ کو یاد ہے، کسی لفظ کے اندر ڈراوے کی بات نہیں، دھمکاوے کی بات نہیں، تنبیہ کی بات نہیں، جھنجھوڑنے کی بات نہیں، ارتعاش کی بات نہیں، پیار بھرا کلام، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ محبت پہلے ہے اور خوف بعد میں ہے، اور خوف بھی وہی محبت والا، سانپ والا خوف نہیں کہ سانپ کو دیکھ کر آدمی ڈر جاتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے اور بچ جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کمرے کے اندر اس وقت سانپ ہے تو کوئی آدمی وہاں سونے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کیفیت نفسانی کیفیت ہے۔ وہ سانپ والا ڈر نہیں، وہ بچھو والا ڈر نہیں، ہاتھی والا ڈر نہیں، شیر والا ڈر نہیں، چیتے والا ڈر نہیں، بھیڑیے والا ڈر نہیں، بلکہ محبوب محبت والا ڈر۔ کون سا ڈر مطلوب ہے؟ محبت والا، کہ کہیں میرے اس کام سے میرا محبوب خدا ناراض نہ ہو جائے، بس یہ محبت والا ڈر مطلوب ہے، کہ جیسے محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر چیز میں اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کی مرضی کی منشا کے مطابق کام کرتا ہے، اس کے ساتھ رکھنے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتا ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں اور پتہ نہیں منانے میں کتنا ٹائم لگے، بس یہ ڈر مطلوب ہے۔ اور جب آدمی اس طرح ڈرے گا تو گناہ تو خود بخود چھوٹیں گے، معاصی تو خود بخود دور ہو جائیں گے۔ لہذا فرمایا گیا کہ ڈر کتنا مطلوب ہے؟ جس سے گناہ سے آدمی بچ سکے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی چوراہے پر بھی دیکھ رہا ہے اور 7 تالوں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔
جب یہ مراقبہ اور مشاہدہ ہوگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. کم تول کر دوں گا اللہ دیکھ رہا ہے. روزی روٹی سے برکت چلی جائے گی. 1 کلو اگر آٹا مانگا ہے تو پورا ناپ کر دے بلکہ تھوڑا سا جھکتا ہوا تول دے. کیا فرمایا؟ جھکتا ہوا تولے. زن و ارجح، حدیث پاک میں تولو اور جھکتا ہوا تول دو. بھائی 1 مٹھی آٹا مزید ڈال دو. بھائی اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائے گا. تمہیں یار برکت کی روزی چاہیے یا اپنی مرضی کی روزی چاہیے؟ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق روزی چاہیے. ہم جب اپنے سانس کے مالک نہیں ہیں تو اس آٹے کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ مخلوق کا فائدہ، کس کا؟ مخلوق کا فائدہ ہونا چاہیے. خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو مستفید ہونے کا موقع دے. یہ سب سے بڑھیا انسان ہے. دیکھو 2 چیزیں ایسی ہیں، کتنی؟ 2 چیزیں ایسی ہیں جو سب سے بڑھیا، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو سب سے گھٹیا. اب دل کی تختی پر آپ اس کو نوٹ کر لیں. 2 بڑھیا چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات پر اور اس کے بھیجے ہوئے دین پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر، اس کے رسولوں پر، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر اور آپ کے آخری نبی ہونے پر آدمی یقین کر لے، ایمان لے آئے، سر جھکا دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ پروردگار میرا انگ انگ تیرے سامنے جھکا ہوا ہے، میری آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، میرے گال جھکے ہوئے ہیں، میری پیشانی جھکی ہوئی ہے، میرے سر کے بال جھکے ہوئے ہیں، میری داڑھی جھکی ہوئی ہے، میرا پیٹ جھکا ہوا ہے، میری کمر جھکی ہوئی ہے، میرے ہاتھ جھکے ہوئے ہیں، میری انگلیاں جھکی ہوئی ہیں، میری پوری باڈی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے. کیوں جھکی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ میرا دل تیرے سامنے جھکا ہوا ہے. دل جھکتا ہے تو جسم تو خود بخود جھک جاتا ہے. دل جھکتا ہے تو آنکھیں خود بخود جھک جاتی ہیں. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار. مجھے مدینہ منورہ سے محبت اس وجہ سے ہے کہ یہاں سرکار تشریف لائے ہیں. اس کو اپنا مسکن بنایا، اس کو اپنا جائے قیام بنایا. یہاں کی فضاؤں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر معطر بنا دیا. گلاب کی خوشبو سے بھی افضل خوشبو دے دی، پھولوں کی مہک سے بھی زیادہ بڑھیا خوشبو دے دی، بڑھیا مہک دے دی. ورنہ یہاں تو جناب ببول کے پیڑ کھڑے رہتے تھے. آج جہاں مسجد نبوی ہے وہاں تو جناب کانٹوں دار درخت کھڑے ہوئے تھے. رسول اللہ آئے تو اس مقام کی قسمت کھل گئی، اس مقام کا ارتفاع لازم آ گیا. لہذا ایک تو یہ کہ ایمان ان تمام تفصیلات کے ساتھ قبول کر لے، آخرت پر یقین کر لے، موت پر یقین کر لے، اسلام کی ہر چیز کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. ایک تو بڑھیا بات. اور دوسری سب سے بڑھیا بات یہ کہ لوگوں کو تکلیف نہ دے. لوگوں کو 2 بڑھیا چیزیں ہیں یہ. نمبر 1 ایمان، اور نمبر 2 لوگوں کو تکلیف نہ دے.
نہ اپنی زبان سے تکلیف دے، نہ اپنی انگلیوں سے تکلیف دے، نہ اپنے ہاتھوں سے تکلیف دے، نہ آنکھ کے اشارے سے تکلیف دے، نہ ہونٹوں کے اشارے سے تکلیف دے، نہ گھور کر تکلیف دے، اور نہ جناب کسی اور انداز سے تکلیف دے، نہ اپنے پیروں سے تکلیف دے۔ ہاں آنکھ کے اشارے سے بھی تکلیف دی جاتی ہے، ہاں ہونٹوں کے پچکانے سے بھی تکلیف دی جاتی ہے۔ آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے، آپ نے ہونٹ پچکا دیے تو سمجھ لو اس کی بات کو آپ نے غلط تسلیم کیا، اس کے خوف کی وجہ سے آپ کچھ نہ کہہ سکے، لیکن ہونٹوں سے تو اس کی برائی بیان کر دی۔ سچی بات یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے ایسے ہی آنکھوں سے بھی ہوتی، ناک سے بھی ہوتی ہے، ہونٹوں سے بھی ہوتی ہے، دانتوں سے بھی ہوتی ہے، ہاتھوں سے بھی ہوتی ہے، اور پیروں سے بھی ہوتی ہے۔ غیبت کی ایک قسم نہیں تو دو چیزیں بڑھیا کون سی ہو گئی؟ نمبر ایک، نمبر دو، لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ یہاں تک حکم دیا گیا کہ اگر نماز پڑھنے والے مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو آہستہ تلاوت کرے، قرآن پاک کی آہستہ تلاوت کرے، کیونکہ زور سے تلاوت کرے گا تو جناب نمازیوں کی نماز میں خلل پڑے گا، نمازیوں کا دھیان بٹے گا۔ بھائی اتنا خشوع خضوع تو ہے نہیں یار، جیسے صحابہ کے اندر تھا کہ گھر میں آگ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ آگ لگ گئی۔ وہ تو نماز کی نیت باندھے کھڑے ہیں، قرآن پاک میں مست ہیں۔ یہ استغراقی کیفیت کہلاتی ہے۔ بھائی ہمارا آپ کا ایمان تو اتنا مضبوط ہے نہیں کہ کوئی شور مچائے تو ہمیں پتہ نہ چلے، پتہ چلتا ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین، ہماری نماز کی جانب توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ اتنی قوی تو نہیں ہے کہ کھجلی لگے اور ہم نہ کھجاویں، ہمیں احساس نہ ہو۔ وہ تو سر میں کھجلی لگتی، دوران نماز آدمی ایسے کرنے لگتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بہت سی چیزیں نمازی کرتے رہتے ہیں جن کی بنیاد پر نماز بے جان ہو جاتی ہے۔ تکلیف کسی انداز سے نہیں۔ بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اور ہم ماننے والے ہیں، مجھے بتائیے سرکار نے کسی کو شمع برابر بھی تکلیف دی ہو؟ بتاؤ، نہ قول سے، نہ فعل سے، نہ عمل سے، نہ رفتار سے، نہ کردار سے، نہ اخلاق سے، نہ عادت سے، ہر طرح امت کو سکون پہنچایا، بلکہ آپ نے دوسروں کی تکلیفیں برداشت کی، دوسروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور آپ برداشت فرماتے رہے اور امت کو تعلیم یہی دیتے رہے۔ اور دو چیزیں گھٹیا کون سی ہیں؟ دو چیزیں گھٹیا، نمبر ایک، وہاں تو تھا بڑھیا چیز میں ایمان، خالص توحید، خالص وحدانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ درخت کا مالک بھی اللہ، سورج کا مالک بھی اللہ، چاند کا مالک بھی اللہ، در و دیوار کا مالک بھی اللہ، بحر و بر کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ اور زمینوں کا مالک اللہ، اور زمین کی پیداوار کا مالک اللہ، پتے پتے بوٹی بوٹی کا مالک اللہ، اور اللہ ایک اللہ۔ یہ قید لگا دینی ہے، ایک اللہ۔ اور یہ اتنا زبردست نام ہے لفظ اللہ مسلمانوں کہ جب یہ کہہ دیا تو سمجھو کائنات کی ساری خوبیاں آپ نے لوٹ لی، کائنات کی ساری اچھی چیزیں آپ نے لوٹ لی۔ اللہ اچھا ہے تو اس کا عمل بھی اچھا ہے، اللہ اچھا ہے تو اس کا نام بھی اچھا ہے۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں علماء نے صرف لفظ اللہ پر، کائے پر؟
اتنی موٹی موٹی کتابیں، اس میں کسی چیز کا بیان نہیں سوائے اللہ کے، سوائے لفظ اللہ کے اور کسی چیز کا بیان نہیں. اتنی موٹی موٹی کتابیں، ضخیم جلدیں. ظاہر ہے کہ جب اس کی ذات کی پنہائیاں بہت، اس کی ذات کی خوبیاں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تو گھٹیا چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو خوش نہیں. توحید سے ایک اللہ کو ماننے سے سچی دل مضبوط رہتا ہے، دل مضبوط رہتا، آنکھیں مضبوط رہتی، ناک مضبوط رہتی ہے. کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی بت نہیں، کوئی تمثال نہیں، کوئی مزار والا نہیں، کوئی ولی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. جیسے ہمارے یہاں عقیدہ ہے کہ میاں صحیح کر کے جائیو، نہ پٹخ دیں گے، پٹخ صحیح بات ہے، پٹخ دیں گے. عقیدہ ہے کہ نہیں؟ میں ادھر کو گزر گئی تھی، میں سلام نہیں کیا تھا میں نے شاہ ولایہ صاحب کے مزار کو، بس اسی دن سے طبیعت خراب ہے. نہیں بھائی نہیں، بھورے خان شہید کو سلام نہیں کیا تھا، لہذا اسی دن سے یار دکانداری نہیں چل رہی، گاہک ہی نہیں آ رہے یار. نہیں، فرمایا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں کوئی ساجی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اللہ کی کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. مددگار کب انسان اختیار کرتا ہے؟ جب اپنے سے کام نہ ہو سکے. ذرا بھائی وضو کا پانی بھر کے لا دینا، میرے کپڑے دھو دینا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے یہاں کہاں کمزوری ہے؟ اس کے تو ماننے والوں میں یار کمزوری نہیں، تو اس کے اندر کمزوری کیسے ہوگی؟ لہذا اٹوٹ عقیدہ، پکا عقیدہ، راسخ عقیدہ، اور یہ عقیدہ کہ جب وہ نقصان پہنچانا چاہے گا تو کوئی بچانے والا نہیں، اور جب وہ بچانے پر آئے گا تو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اے میرے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے لَن يُصِيبَنَا، ہمیں کوئی مصیبت ہرگز نہیں آ سکتی، الا مگر، الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ پہنچانا چاہے گا. سچی ایمان سے، سچی بات، حقیقی بات. ہوا مولانا، وہ تو ہمارا یار مددگار ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے، تو تکلیف آئے گی کیوں بھائی؟ تکلیف آئے گی کیوں؟ نہ جسمانی، نہ روحانی، نہ جناب موت کے وقت کی تکلیف، نہ قبر میں جانے کے بعد کی تکلیف، نہ میدان حشر کی تکلیف، نہ جہنم کے قریب اللہ ہمیں آپ کو جانے دے گا. نہیں، اس نے کہا کہ تم تو میری وحدانیت کے علم بردار تھے، میری توحید کا پرچم بلند کرتے تھے، تم وہاں تھوڑے ہی جاؤ گے؟ وہاں تو میرے باغی جائیں گے، بغات اور طغات، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کھلے انچرو جناب شرک کرتے رہے. کیدار ناتھ میں اور بدری ناتھ میں، گنگوتری میں، یمنوتری میں شرک بہت بڑھ گیا تھا. کیا؟ ہاں، اور یہ بہت لمبا شرک، بہت چوڑا شرک.
ہمارے یہاں کہاں ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر 10 پوائنٹ کا بھی زلزلہ بھیجے اور کسی کو بچانا چاہے تو کوئی مائی کا لال اس کو موت نہیں دے سکتا۔ ابھی پاکستان کے اندر زلزلہ آیا ہے بلوچستان میں، دیکھا آپ نے؟ کل بھی آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے گھر ڈھا دیے؟ اشارہ کر رہا ہے اللہ ایسا کر کے کہ انسان ایک وقت آئے گا کہ تیری زندگی کا گھر بھی میں گرا دوں گا، یہ دنیا پوری کی پوری گر جائے گی، اور پوری دنیا گرانے کے بعد میں ایک نئے عالم کے اندر تجھے کھڑا کروں گا جس کا نام یوم آخرت ہے، یوم الطلاق ہے، یوم الحساب ہے۔ تجھے اس وقت آنا ہے۔ کہاں جائے گا بچ کر ہم؟ ارے بچ کر کہاں جائے گا ہم سے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بہت کھلے واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ۔ اٹھا کے دیکھو 29واں پارہ سورہ معارج کا دوسرا رکوع۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، مجھے قسم ہے۔ اپنی قسم خود ہی کھا رہا ہے۔ کیوں کھا رہا ہے اپنی قسم خود ہی؟ بتاؤ کیوں کھا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے بڑا کوئی ہے تھوڑا ہی؟ اوہو کیوں کھا رہا ہے اپنی قسم؟ بھائی اس سے بڑا کوئی ہو تو وہ کھاوے کسی اور کی۔ اور قسم کھائی جاتی ہے معتبر ہستی کی، قسم کھائی جاتی اللہ کی ذات کی، اللہ کے ناموں کی، اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کی۔ خانہ کعبہ کی اگر کوئی قسم کھائے گا تو قسم نہیں ہوگی، خدا کی قسم میں یہ کام نہیں، کعبے کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، قسم نہیں ہوئی، قسم۔ اور قرآن کی قسم کھا لے گا تو ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے یار رہنے کی جگہ تھوڑی ہے، وہ یار ایمان، پھر وہی بات آ گئی، عجب غضب ہے، عجب مذاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کسی مخلوق کے اندر سما نہیں سکتا، کوئی چیز ہے ہی نہیں اتنی بڑی۔ اللہ سے بڑی اگر کوئی چیز ہو تو چلو ہم کہہ دیں کہ بھائی اللہ یہاں سما سکتا ہے، نہ 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 نہ۔ کبھی تلاش کرنے لگو خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر کے دیکھیں بھائی اللہ میاں کا بستر کہاں ہے، کہاں لیٹے ہیں، تکیہ کہاں ہے، گدا کہاں ہے، چادر کہاں ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو جس نے کیا خانہ کعبہ، طواف ضرور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے طواف۔ آج تو یاد رکھو، آج کل جو مطاف ہے، بہت لوگ حج کو گئے ہیں، جا رہے ہیں، جائیں گے، 75,000 حاجی تو پہنچ چکا انڈیا کا، انڈیا کا 75,000، 75,000، اور باقی دنیا کے الگ رہے، باقی دنیا کے الگ رہے۔ اور اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، وہی جو حضرت ابراہیم کی بات میں نے سنائی تھی کہ ابراہیم تو نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر یہ خانہ کعبہ تعمیر کر لیا، اب ایک کام اور کر کہ سب لوگوں کو حج کے واسطے بلا۔ سنایا تھا میں نے، ہلکا سا ایک بات اور بیان کروں ہوں، اس لیے اس کو میں نے ذکر کیا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرمایا ابراہیم آواز دے،
لوگوں کو بولا حج کے واسطے کہ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ میری آواز تو سب جگہ پہنچ نہیں سکتی، فرمایا میرا حکم ماننا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا مجھ خدا کا کام ہے، آواز پہنچانا مجھ خدا کا کام ہے، تو بول دے، تو بول دے، کیونکہ تو میرا خلیل ہے، تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور ایک اندر کی بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا، اتنی توجہ کیوں فرمائی؟ بھائی ان کی ذاتی خوبیاں تو ہیں اپنے مقام پر، سچی ذاتی خوبیاں تو ہیں اپنے مقام پر، لیکن اندر کا نقطہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے محمد تیرے باپ اور دادا کا مرتبہ اتنا اونچا کر دیا تو تیرا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ ابراہیم کو خلیل اس واسطے بنایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ہے محبت کا نقطہ کہ میں تو اپنے محمد کا بھی، حالانکہ محمد دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن اللہ کو تو پتا تھا کہ میں بھیجوں گا، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار دیا، اپنا خلیل اور دوست قرار دیا، کیونکہ ان کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا ہے۔ اور کب پیدا ہونا ہے؟ اور ایک بہت دنوں کے بعد، ہزاروں سال کے بعد پیدا ہونا ہے۔ اور فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے مقام رفیع اور بلند و بالا مرتبے کی وجہ سے سن لے میرے پیارے محمد، میں نے تیرے بلند درجے کی وجہ سے تیرے اس دادا ابراہیم کا مقام اونچا کیا۔ ابراہیم کے دو بیٹے ہوئے اسماعیل، اسحاق، اسماعیل کا درجہ بھی بہت اونچا کر دیا اور اسحاق کا درجہ بھی اونچا کر دیا کہ تو جس کی اولاد میں ہے، اسماعیل کی اولاد میں، اس کا مقام بھی اونچا ہو، اور تیرا رشتے میں جو چچا ہے اسحاق، اس کا مقام بھی اونچا ہو۔ اس کو بھی اچھا کر دوں گا، اس کو بھی اچھا کر دوں گا، تیرے دانے طرف کو بھی اچھا کر دوں گا اور بائیں طرف کو بھی اچھا کر دوں گا۔ اسحاق کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے، اسحاق کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے، ان گنت انبیاء کرام تشریف لائے اسحاق کی اولاد میں۔ توجہ، ابراہیم خود نبی، اسماعیل نبی، اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی۔ اللہ، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑھیا حسن و جمال کیوں دیا گیا کہ سرکار کو کہنا پڑا کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا آدھا حسن و جمال اکیلے یوسف میں بھر دیا، اکیلے؟ تو اللہ نے جواب ذہن میں ڈالا، وہی ڈالتا ہے جواب ذہن میں۔ اکیلے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا آدھا حسن و جمال، مثلا مثال کے طور پر یہ سمجھو، فرض کر لو، سپوز کر لو کہ 1,00,000 آدمی آنے ہیں قیامت تک، ہیں تو بہت زیادہ، سمجھانے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تو 50,000 لوگوں کا اکیلا حسن و جمال یوسف کے اندر بھر دیا۔
کس کے اندر؟ بھر دیا، اور 50,000 لوگوں میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا، تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا۔ تو مجھ سے پوچھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو ساری دنیا کے لوگوں کا آدھا حسن و جمال کیوں دیا گیا؟ میں نے کہا سنو سنو، بات یہ ہے کہ تم پہلے یہ سوال کرو، تم پہلے، ہاں میں نے سوال پر سوال داغ دیا، سوال پر سوال۔ میں نے کہا یہ سوال تو بات کو کرنا، پہلے یہ سوال کرو کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا حسن و جمال آدھا اکیلے یوسف کو دے دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آدھا جو بچا وہ باقی لوگوں میں تقسیم کر دیا، ذرا سارا تو لے لے، ذرا سارا تو لے لے، ذرا سارا تو لے لے۔ محمد کے لیے کیا بچا؟ یہ سوال کر پہلے مجھ سے کہ محمد کے لیے کیا بچا بھائی؟ آدھا تو نہیں ادھر دے دیا اکیلے یوسف کو، آدھا بانٹ دیا باقی سب لوگوں میں، محمد کے لیے کیا بچا؟ کچھ بھی نہ بچا، نہ ریزہ بچا، نہ تولا بچا، نہ ماشا بچا، نہ گرام بچا، اوہو نہ کلو بچا، کچھ بھی نہیں بچا۔ کہ لے کہ یہ سوال تو ذہن میں نہیں آیا تھا ہمارے۔ میں نے کہا واہ، سوال نہیں آیا تو پھر؟ میں نے کہا کہ پہلے یہ سوال کرتے کہ اچھا بتائیے، پہلے یہی بتا دیجئے پھر میرا سوال بتا دیجئے گا۔ السؤال نصف العلم، سوال بھی آدھا علم ہے، سوال بھی وہی کر سکتا ہے جس کو تھوڑا بہت شدھ بدھ ہو۔ ہاں واقعی، میں جاہل آدمی کیا سوال کرے گا؟ اگر کرے گا تو وہی جہالت والی بات کرے گا۔ تھوڑی بہت معلومات ہو، شدھ بدھ ہو، تھوڑا سارا مطالعہ ہو، یا کسی عالم کی صحبت اٹھائی ہو، یا کسی کی تقریریں سن رکھی ہو، وہ مار نہیں کھانے کا۔ بھئی آپ لوگوں کو کہاں فرصت ہے کتابوں کا مطالعہ کرنے کی؟ فرصت ہے، آپ کے اپنے اپنے کام ہیں، اپنے اپنے دھندے ہیں۔ اس لیے کتابی علم کے سے زیادہ مجلسی علم بہت مفید ہوتا ہے۔ ذرا سی دیر میں 1 گھنٹے میں نہ معلوم کتنی باتیں معلوم ہو جاتی۔ چنانچہ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بچا؟ اب حیران۔ میں نے کہا سن لے سن لے، آدھا حسن و جمال اکیلے یوسف میں اور باقی ساری مخلوق میں، باقی ساری مخلوق میں، اور مخلوق میں بھی حیوانات بھی شامل، پرندے بھی شامل، ہاں ہاں جنگلی جانور بھی شامل، اور اس آدھے میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت حیوان، سب سے زیادہ خوبصورت پرندہ مور بھی شامل ہے۔ کیا کہا میں نے؟ مور، پیکاک، عربی میں جس کو بولتے ہیں طاووسن، وہ بھی شامل۔ ارے مور کو تو بڑا ناز ہوتا ہے یار، مگر اپنے پیروں کو، کالے کالے پیروں کو دیکھ کر بہت روتا ہے، بہت خوبصورت۔ اور جس وقت ساون کی بارش ہوتی بھی ہوتی ہے اور دم پھیلا کر ناچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی کہ سبحان اللہ، کیا اس کے اندر اللہ نے حسن و جمال بھر دیا۔ سمندر کی ایک مچھلی ایسی ہے کہ بالکل پٹ بجھنے کتنا اس میں سے روشنی نکلتی ہے، کیا؟ پانی کے اندر ایسے جل بج۔ ہماری آپ کی بجلی تو پانی کے اندر ڈالی جائے نا کرنٹ پھیل جائے گا، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی اس کرنٹ کے اندر، اس بجلی کے اندر کوئی عیب نہیں، وہ تو اللہ کی ہے بھائی۔ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب ذوالجلال نے اکیلا الگ سے خوبصورتی کو پیدا کیا، ان میں شامل نہیں، وہ الگ سے خوبصورتی کو
پورا مکمل پیدا فرمانے کے بعد اکیلے ایک محمد کو سارا عطا کر دیا. اکیلے ایک محمد کو ہاں ایمان سے تقسیم نہیں. ہاں محمد کو جو دے دیا اس میں سے کسی کو نہیں دیا جائے گا پورا. بھائی بچے کہتے ہیں کہ یار امی آپ نے ہمیں سیب کی ایک ہی کھانپ دی ہیں اور بہن کو تو دو دے دی اور بڑے بھائی جان کو جناب پورا سیب دے دیا پورا. انہوں نے کہا بھائی تم ایک کھانپ کے قابل, تم دو کھانپوں کے قابل اور بھائی جان پورے سیب کے قابل ہیں. محمد کی عطا کے اندر اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا کہ میں کامل, میرا محمد کامل, تو جو دوں گا وہ بھی کامل دوں گا, جو دوں گا. بتاؤ مجھے, ابھی آپ بتائیے مجھے, معراج کے اندر کوئی اور نبی شریک ہے؟ کوئی گیا معراج کو؟ نہیں. جو دے دیا سو دے دیا, محمد کو پورا حصہ. زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ گئی اب؟ آپ تو کیا کرو. چنانچہ خانہ کعبہ کے اوپر جو تجلیات اللہ تعالیٰ کی اترتی ہیں, انوار و برکات اترتے ہیں, ان انوار و برکات کے اترنے کی وجہ سے اس کو بیت اللہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا گھر. جتنی تجلیات خانہ کعبہ پر اتر رہی ہیں برابر لگاتار موسلادھار بارش کی طرح, اتنی تجلیات تو کسی اور مکان اور جگہ پر نہیں اترتی, نہیں اترتی. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ خانہ کعبہ سے زیادہ تجلیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ایمان سے صحیح بات ہے. کعبہ تو ہے ہی کعبہ, وہ کعبہ ہے. کعبہ ہر چوکور چیز کو کہتے ہیں, چونکہ وہ چوکور ہے اس لیے اس کو کعبہ بولتے ہیں. کعبہ تو ہے ہی کعبہ, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا بھی کعبہ بنا دیا. کعبے کا بھی, ہاں ہاں, میں اپنا دھرم, آپ کا اہل سنت والجماعت کا مسلک بیان کر رہا ہوں. کعبے کا کعبہ کون ہے؟ اوہو, رابعہ بصریہ کے لیے ان کے آنے کے وقت جب خانہ کعبہ استقبال کو جا سکتا ہے تو حضور کے لیے نہیں جا سکتا. مشہور ہے ان کے بارے میں کہ رابعہ بصریہ جب چلی تو روح کعبہ, کعبے کی روح ان کے استقبال کے لیے, ان کو ویلکم کہنے کے لیے آگے بڑھ گئی, اس سے پہلے کہ رابعہ بصریہ وہاں پہنچتی. تو جسم اور ڈھانچہ تو وہیں کھڑا رہا, خانہ کعبہ کا جسم, وہ پتھر وہیں کھڑے رہے, لیکن اس کے اوپر جو اللہ کی تجلیات اتر رہی تھی وہ تجلیات دوڑ کر آگے پہنچی اور رابعہ بصریہ کو استقبال کیا, رابعہ بصریہ کو ویلکم کہا. اہلاً و سہلاً و مرحبا, اہلاً و سہلاً و مرحبا, مرحبا بکی یا رابعہ, اے رابعہ تجھے مرحبا مرحبا مرحبا. ایک عورت کے لیے جب خانہ کعبہ کی تجلیات اتنی آگے بڑھ سکتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر وہ تجلیات زیادہ زیادہ زیادہ. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ خانہ کعبہ افضل ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں, تو ہمارا ایمان ہے, عقیدہ راسخہ ہے کہ آمنہ کے در یتیم, حضرت عبداللہ کے یتیم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے افضل ہے.
اوہو، پھر وہی بات، عجب چیز ہے، خانہ کعبہ سے بھی میرے سرکار افضل، اللہ کے عرش سے افضل۔ ہاں ہاں، حضور کی بات تو بہت آگے علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کا آج جسم مبارک جس مٹی سے ٹچ ہے وہ مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے، وہ مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ وہاں کی زمین تو ہے عرش سے بھی اعلیٰ، جہاں دفن ہے تاجدار مدینہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سارے اماموں کا عقیدہ، سارے علماء، سارے فقہا، سارے خدام دین، سارے مبلغین، سارے معلمین، سارے متعلمین، سارے متوسلین، سارے منسلکین، سب کا عقیدہ یہی ہے۔ وہاں کی زمین تو ہے عرش سے بھی اعلیٰ، جہاں دفن ہے تاجدار مدینہ۔ خامخواہ تھوڑی وہاں لوگ روضہ اقدس کے پاس الگ کو ہٹ کر ہچکیے مار مار کر روتے ہیں، میں خامخواہ روتے ہیں کوئی؟ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، روحانی فیض اور آپ کی تجلیات دل کے اوپر ایسا اثر کرتی ہیں کہ بڑے سے بڑا بدماش بھی وہاں جا کر رونے لگتا ہے۔ یہ آپ بات یاد رکھیے، ہچکیے مار مار کر، ہچکیے مار مار کر، چیخیں مار مار کر، گھوٹ گھوٹ کر روتا ہے، چہرے پر ایسے ہاتھ رکھ کے روتا ہے کہ جی کھول کر رو لوں کہ میرے سرکار جس طرح پہلے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں اور درجہ بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیری خاطر تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بھائی دو بری چیزیں کیا ہیں؟ وہی تو بیان ہو رہی تھی۔ پہلی بری چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہاں سے بات چلی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ساجی قرار دینا، اور اسی پر میں نے مثال دی تھی کہ جاہل لوگوں کا عقیدہ یہ کہ میاں ادھر کو گزر گئی تھی، سلام نہ کیا، ابا کو پٹخ دیا۔ آئے اللہ، ارے بھائی جب تک وہ اللہ کا ولی دنیا میں زندہ تھا اس نے اپنی زندگی میں کسی کو پٹخا تھا؟ جب فلاں ولی ہے کہ جناب اس نے یار ہمارے بچے کو اٹھا کر دے مارا، کیوں بھائی کسی کوئی ولی کر سکتا ہے ایسا کام؟ کر سکتا ہے، تو زندگی میں نہ کیا تو پھر خدا سے ملنے کے بعد کیسے کرے گا؟ کیا عجب عقیدہ ہے! اس عقیدے سے بچیے، اس عقیدے سے بچیے۔ میاں وہ کلیر شریف چلے گئے تھے، وہاں ذرا ساری مسٹیک ہو گئی، الائچی دانے نہیں بانٹے، نیاز نہیں بانٹی، تو صابر کلیری علیہ الرحمن ناراض ہو گئے، میاں پیر میں موچ آ گئی میرے، کیا؟ اور میاں 12 سال الٹے لٹ کے رہے کنویں کے اندر، صلاۃ معکوسہ پڑھی، الٹی نماز۔ ہم تو پڑھتے ہیں اس طرح کے پیر نیچے ہوتے ہیں، سر اوپر کو ہوتا ہے، میاں الٹے لٹ کے رہے 12 سال، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا اور الٹی نماز پڑھتے رہے۔ کیوں بھائی سیدھی نماز پڑھو گے الٹی پڑھو گے؟ کہ نہ میں تو الٹی پڑھوں گا، سر نیچے اور پیر اوپر، سر نیچے اور پیر اوپر، یہ نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ نماز تو الٹی نماز تباہی اور بربادی لائے گی، تو وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ کیوں پڑھنے لگے الٹی نماز؟ بولو بھائی، وہ کیوں پڑھنے لگے ہیں؟ توبہ توبہ۔ اور میاں یہ جاہلانہ عقیدہ، اور ساتھ میں یہ عقیدہ کہ میاں اول تو شادی کرنے کو تیار نہیں تھے صابر کلیری علیہ الرحمہ، اور زبردستی شادی کر دی، بیوی کے کمرے میں پہنچے تو ایسا گھور کر دیکھا کہ بیوی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ کوئی ولایت ہے بھائی؟ یہ کوئی بزرگی ہے؟
ارے بھائی یہ کوئی بزرگی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ کس بیوی کو جلا کر راکھ کیا؟ پیار دیا، محبت دی. کیوں بھائی جلا کے راکھ کیا؟ بتاؤ. میں ہمارے پہلوان صاحب نے جلا کے راکھ نہیں کیا یا جلا کے راکھ کر دیا تھا؟ وہ تو بھائی خود ہی تشریف لے گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی. ہرگز ایسا نہیں، یہ الٹے عقیدے ہیں. جاؤ، کون منع کرتا ہے؟ سنت کے مطابق ثواب پہنچا دو. نہ دیکھ کھڑکانے کی ضرورت، نہ الائچی دانے بانٹنے کی ضرورت، نہ بتاشے، نہ بڑے دمیدے اور نہ چھوٹے چھوٹے بتاشے جن کو لوگ خریج کہتے ہیں. خریج کوئی ضرورت نہیں. اللہ اس سے بہت اونچا، بہت اونچا، بہت اونچا. وہ تو اپنے قرآن کو دیکھتا ہے جی. تو فرمایا سب سے بری پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا کسی بھی لائن سے ہو، کسی بھی. کہ میں وہ لڑکا ہوا ہے، آدھا لڑکا تو اللہ نے دیا، آدھا لڑکا شاہ ولایت صاحب نے دے دیا. شرک ہو گیا کہ نہیں؟ بولو شرک ہو گیا کہ نہیں؟ اوہو، شاہ ولایت صاحب کو تو خود اللہ نے پیدا کیا، ان کو بزرگی دی، ان کو ولایت دی. یہ کیسا عقیدہ ہے بھائی؟ ہمارا اسلام اس سے مستغنی اور بے نیاز ہے، اور اسلام کے ماننے والے، صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ایسا عقیدہ کبھی نہیں رکھتے. نکھرا نکھرا عقیدہ، صاف ستھرا عقیدہ، جس میں کوئی جھول نہیں، جس میں کوئی خرابی نہیں، جس کے اندر کوئی فساد نہیں. جس عقیدے کو ماننے کے بعد ابو بکر صدیق اکبر بنے، جس عقیدے کو ماننے کے بعد عمر فاروق اعظم بنے، اور جس عقیدے کو ماننے کے بعد عثمان ذو النورین بنے، اور جس عقیدے کو ماننے کے بعد علی حیدر کرار بنے، جس عقیدے کے ماننے کے بعد تمام صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بنے کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. لہذا اور دوسری چیز کیا ہے بھائی سب سے بری؟ وہ ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کو شرک اور دوسروں کو تکلیف دینا. جھاڑو لگائی گھر میں، چپکے سے پڑوسی کے گھر میں کوڑا ڈال دیا، بری بات. ارے ڈسٹ بن رکھو بھائی، کنستر رکھو یا کوئی پلاسٹک کا برتن رکھو جس میں تم اپنا کوڑا جمع کرو. آم کھائے اور چھلکے پھینک دیے پڑوسی کے چھت پہ، نہ نہ یہ نہیں چلے گا. ہمارے یہاں تو سنو، اسلام کے اندر اتنی زبردست بڑی چیز ہے، سنیے. علماء نے تحریر فرمایا کہ اگر آپ کا پڑوسی غریب ہے اور آم کھانے کے لیے پیسہ اس کے پاس نہیں، خریداری کے لیے پیسہ اس کے پاس نہیں، تو آم کھاؤ، اپنے گھر میں بچوں کو کھلاؤ، اور ساتھ میں 4-5 آم پڑوسی کو بھی دے دو. کیوں بھائی؟ جس خدا نے یہ 2 کلو 5 کلو آم کھلا دیے، بمبئیا آم ہے، لنگڑے کا آم ہے، فردوسا آم ہے، اور بہت سے آم ہیں، تخمی ہے، کٹھا کے آم تو اب آتے ہی نہیں، ورنہ چورن کے طور پر پہلے وہ کھائے جاتے تھے کہ بھائی میٹھے آم کھا لیے، اب ذرا ہضم کر لو اس کو، ڈکار آ جائے. کسی کو تکلیف مت دو. فرمایا کہ اس آم کے کھانے کے بعد بکل باہر مت پھینکنا، کیونکہ غریب پڑوسی کا دل ٹوٹے گا ان بکلوں کو دیکھ کر، اور وہ یہ سمجھے گا کہ ہائے میں اس قابل ہو گیا کہ برابر میں آم کھائے جا رہی اور میں محروم اور میرے بچے محروم. دے دو، اللہ اور دلوا دے گا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، دے دو نا، بھجوا دو. یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کا پڑوسی غریب ہے
تو دیسی گھی کا بھگار مت لگانا. دیسی گھی کا ہاں بھگار لگانے سے خوشبو تو دور تک پہنچتی ہے نا. ارے بھگار کی خوشبو پہنچتی کہ نہیں؟ برابر میں پچھلی گلی میں اگر بھگار لگ رہا ہے تو اگلی گلی والوں کو آ جاتی ہے. اگر چھت پر بیٹھے ہوں کہنے لگتے ہیں بھائی کہیں بھگار لگ رہا, کہیں ترکاری پک رہی. کیوں بھائی؟ بریانی کی خوشبو آ جاتی کہ نہیں پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ اب بریانی پکائی ہے تو غریب کو اس کو بھی دے دو بھائی, ایک پلیٹ اس کو بھی دے دو. اللہ تعالیٰ کھلانے والا بنائے رکھے, دوسروں کو دینے والا بنائے رکھے, لینے والا نہ بناوے. الید العلیا خیر من الید السفلی, اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نیچے والا ہاتھ تو پھیلتا ہے لینے کے لیے اور دینے والا ہاتھ ایسے دیتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دینے والا بنائے رکھے سب کو, کسی کا محتاج بنا کر نہ رکھے. بڑھاپے میں بھی طاقت دے, قوت دے, شکتی دے, آنکھوں میں بھی, ناک میں بھی, دانتوں میں بھی, زبان میں بھی, چلنے میں بھی, پھرنے میں بھی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ساری طاقتوں کا خزانہ اور مرکز اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. تکلیف نہیں دینی کسی کو, کسی کو نہیں. مضر نہیں بننا, مفید بننا ہے. کیا؟ مفید بننا ہے, مضر نہیں بننا. ضرر نہیں پہنچانا, نقصان نہیں پہنچانا. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا تو ایک پڑوسی تھا. تو امام صاحب جب رات کو قیام اللیل فرماتے تھے, عبادت فرماتے تھے, تو میاں پتہ نہیں کیا حسد تھا, کیا مقابلہ تھا. وہ جاہل آدمی تھا بالکل. یہ حسد کا, جلن کا مادہ تو اللہ نے رکھا ہے ہمارے آپ کے اندر. دباؤ, مغلوب کرو اس کو, اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. تو امام صاحب کو سڑی سڑی گالیاں بکتا تھا. کس کو؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ. اور بڑی بڑی ماں کی اور بہن کی اور اس کی اور اس کی, الف کی بھی گالی اور بے کی بھی گالی اور تے کی بھی گالی اور سے کی بھی گالی اور جیم کی بھی گالی. ہاں ہاں, ہر حرف سے شروع ہونے والی گالی الگ ہے. انگلش کی گالیاں الگ ہیں, عربی کی گالیاں الگ ہیں, فارسی کی گالیاں الگ ہیں. تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مقام عالی کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا؟ آج شراب پیتا تھا وہ, جام پہ جام, پوری پوری رات بکواسے نالیوں میں لوٹتا تھا. بتاؤ کیا مقابلہ تھا امام ابو حنیفہ کا اور اس کا؟ کوئی مقابلہ تھا؟ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے اندر پاکی ہی پاکی, وہاں نجاست ہی نجاست, گندگی گندگی. شراب ناپاک ہے کہ نہیں؟ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا. اور بڑی نجاست ہے نجاست مغلظہ, نجاست غلیظہ. ہاں, اگر کپڑے پر لگ جائے اتنی ساری, 1 درہم کے برابر, اس ہتھیلی کی گولائی کے برابر, تو نماز نہیں ہوگی, وہ کپڑا پاک شمار نہیں ہوگا. شراب کا اندرونی استعمال بھی حرام اور بیرونی استعمال بھی حرام. باہر کا استعمال بھی حرام اور اندر کا استعمال بھی. تو میں نجس کیا ہے؟ ناپاک. اور ناپاکی بھی چھوٹی یا بڑی؟ ارے بڑی ناپاکی. اللہ نے کلیئرلی فرما دیا, حقیقت کو, ریالٹی کو بیان کر دیا. کیسے بیان کیا؟ 7ویں پارے کے دوسرے رکوع میں. 7ویں پارے کے دوسرے رکوع میں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون.
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. گندگی، شیطانی کام ہمارے یہاں تو اسلام نے حرام کر رکھا نا، حرام کر رکھا کہ نہیں. کوئی بہت ہی بدتمیز آدمی ہو تو وہ میاں عید بقرعید کو پیک لگا لیتا ہو، یا ٹینشن رہتی ہو، ڈپریشن رہتی ہو، بے چینی گھبراہٹ رہتی ہو، تو کتاب ہو. سگریٹ کو بھی تو لوگ یوں ہی جائز قرار دیتے ہیں کہ میاں ذرا سا غم مٹ جاتا ہے. غم، ارے غم مٹتا ہے، غم تو پیدا ہو جاتا ہے اس سے. غم تو دور ہوتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے. سچی پروردگار عالم کا نام جپنے سے غم دور ہوتا ہے. اس سگریٹ پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، بیڑی اور منہ سے بدبو، حقے کی گڑگڑ یہ بھی چل رہی ہے. منہ سے بدبو آتی ہے. بیڑی پی کر بغیر منہ صاف کیے ہوئے اگر کوئی آدمی آئے گا مسجد کے اندر تو ناجائز ہے، وہ منہ سے بدبو آ رہی ہے. تم آ رہے ہو پاکیزہ عمل کے لیے، نماز کے لیے، اور منہ سے بدبو آ رہی ہے. اسی بدبودار منہ سے سورہ فاتحہ پڑھو گے، اسی بدبودار منہ سے قل واللہ شریف پڑھو گے. اور جن لوگوں کا کام ایسا ہے میرے بھائیوں کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اور نماز کا ٹائم آ گیا، تو شریعت نے اس کا بھی حل بتایا کہ نماز کے واسطے ایک جوڑا الگ رکھ لو. نماز کے واسطے جوڑا، صابن سے ہاتھ دھو، مسجد میں گندے مت جاؤ، اپنے گھر میں بھی گندے مت رہو. تمہارا تکیہ صاف، تمہاری چادریں صاف، تمہارا بیڈ صاف، تمہاری چارپائییں صاف، کمرہ صاف. کتنی طہارت کا حکم ہے ہمارے یہاں. کوئی ہمارے یہاں یہ حکم ہے کہ بھی غیر مسلم بھائیوں کی طرح جیسے پیشاب کرو اور ویسے ہی جناب اٹھ جاؤ بغیر پانی کے، ایسا کچھ نہیں. طہارت طہارت طہارت. اسلام کی ظاہری حالت بھی طہارت اور باطنی حالت بھی طہارت. تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ ارے بڑی بڑی گالیاں، ہاں یہ نمٹا دیں پہلے. بڑی بڑی گالیاں. حضرت امام صاحب کچھ فرماتے نہیں تھے، بزرگان دین کسی سے کچھ کہتے تھوڑا ہی ہیں، برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوڑا پڑتا ہے، ایمان سے ایسا کوڑا پڑتا ہے کہ اس کوڑے کی مار برداشت نہیں کر پاتا بندہ. ارے باولے کہیں کے دوسروں کی فکر کر کے غیبتیں کر رہے ہو، چغلی کر رہے ہو، لگائی بجائی کر رہے ہو. اپنی فکر تو کرو بھائی جان اپنی. تم نے کیا سامان تیار کیا اپنی قبر کے واسطے، اپنی موت کے واسطے اور میدان حشر کے واسطے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اپنی فکر کر اپنی. دوسروں کے بارے میں ہم بہت سوچتے نہیں سوچتے. ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، اخبار پڑھنے کے بہانے سے، ڈنڈے پر بیٹھ کر، سڑکوں پر گھوم کر، دوستوں کی محفل میں جا کر میں فلاں ایسا ہے فلاں، ہوتی نہیں ہوتی باتیں. ارے بھائی اپنے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ بھائی آپ کو تو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے. اپنی نیکیاں دوسروں کو دے رہے ہو غیبتیں کر کر کے. تو کیا ہوا؟ ایک دن میاں خود بخود جو کوفے کی پولیس تھی وہ گرفتار کر کے لے گئی میاں جی کو. پتا چلا کہ نالیوں میں لٹتا ہے تو شراب پیتا ہے. امام صاحب نے تو کوئی شکایت کی نہیں تھی بھائی تھانے میں جا کر کہ جناب پولیس ان کے کہنے سے آ کر اس کو گرفتار کرتی. نہ نہ نہ، خود ہی اللہ نے ایسا نظام بنا دیا. حالات کا سنبھالنا اور حالات کا بگاڑنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے.
کوڑا پڑتا ہے. فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. میرے کوڑے کی برداشت نہیں ہے جب پڑتا ہے نا کھینچ کر اللہ کی طرف سے اللہم احفظنا, تو آدمی اس کا کچومر نکل جاتا ہے. چنانچہ پولیس گرفتار کر کے لے گئی. کوئی بات نہیں, امام صاحب اپنے پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے. اس کے بعد رات کو تمام کاموں سے فراغت کے بعد پھر وہی قیام اللیل, اللہ کے سامنے نیت باندھ کے کھڑا ہونا. جب نمازوں سے فارغ ہو گئے اور فجر ہو گئی تو بعد نماز فجر پوچھا پڑوسیوں سے کہ آج وہ گالیوں کی آواز نہیں آئی؟ آج گالیوں کی آواز نہیں آئی, کیا ہوا؟ ہمارا پڑوسی خیریت سے بھی ہے کہ نہیں؟ آج رات گالیوں کی آواز نہیں آئی. تو پڑوسیوں نے بتایا حضور پولیس گرفتار کر کے لے گئی شراب پینے کے جرم میں, گالیاں بکنے کے جرم میں. کہ اچھا, اس کو گرفتار کر کے لے گئی پولیس, اریسٹ کر لیا اس کو؟ کہ جی. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے سبق کا وقت چھوڑا اور سیدھے پہنچ گئے پیدل چل کے تھانے. کہاں پہنچے؟ اور میاں امام صاحب تو سڑکوں پر چلتے پھرتے گھومتے پھرتے تھے نہیں, اپنے کام سے کام ہوتا. اللہ کے ولیوں کو کیا گھومنا پھرنا ہے کہ یہاں گھوم رہے ہیں وہاں گھوم رہے ہیں؟ یہ کہ علماء کی شان تھوڑی ہے, یہ اللہ والوں کی شان تھوڑی ہے کہ اس ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی لی, اس ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی لی. پھوک پھوک کر قدم رکھنا پڑتا ہے. چنانچہ اب سڑکوں پر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جا رہے ہیں, لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے, ارے امام صاحب, آج امام صاحب کیسے سڑک پہ دکھائی دے رہے ہیں؟ اور لوگ جو تھے میاں دکانیں چھوڑ چھوڑ کے مسافر کے لیے ایک لمبی فوج پیچھے لگ گئی, ایک لمبی فوج. ہاں ہاں, خوشبو جہاں مہکتی ہے وہاں تو عاشق آتے ہی ہیں, اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ وہ تو منور چہرہ, نورانی چہرہ, باطن پاک ظاہر پاک. او میاں کئی ہزار آدمیوں کی فوج جمع ہو گئی بغیر کہے بغیر بلائے, دیکھے کہاں جا رہے ہیں. سیدھے تھانے پہنچے. اب وہ جو تھانے دار تھا وہاں کا وہ بھی گھبرا گیا کہ بھئی کیا ہو گیا, شہر میں کیا ہو گیا بھائی, کیا بات ہو گئی؟ اتنے آدمی چلے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے, اور امام صاحب تو کبھی تشریف نہیں لائے یہاں پر, سڑکوں پر نہیں دکھے, آج یہ کیوں تشریف لائیں؟ تو وہ تو دیکھ کر کھڑا ہو گیا, فرمایا حضور مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا, آپ نے کیوں تکلیف فرمائی, کس وجہ سے تکلیف فرمائی, حکم فرمائیے. تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارا پڑوسی آپ نے گرفتار کر لیا, اس کو چھڑانے آیا ہوں. اس کو کہ وہ تو بہت گلیرا ہے, وہ تو شراب پیتا تھا, اور یہاں بھی تھانے میں آ کر بھی مانگ رہا ہے کہ یہاں بھی دو, تھانے میں آ کر بھی مانگ رہا ہے دو بھائی, پیک دو. ساقیہ اور پلا اور پلا اور پلا. حضرت نے فرمایا میں اسی کو چھڑانے آیا ہوں, اسی کو. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بھی روزانہ رات کو گالیاں بکے تھا, نا نا نا, چھڑانے آئے کہ وہ فوراً چھوڑ دیا کہ چھوڑو. اب میاں جی جب چھٹ کے باہر آئے تو دیکھا امام ابو حنیفہ کھڑے ہیں. ندامت کا پیکر بن گیا, خجالت کا پیکر بن گیا, شرمساری کا پیکر بن گیا کہ جن کو میں گالیاں دیتا تھا آج وہی مجھے چھڑانے آئے ہیں, وہی مجھے چھڑانے آئے ہیں. ہاں شمع ہر رنگ میں جلتی ہے, شمع نیلی موم بتی, پیلی موم بتی, سب ہر رنگ میں جلتی ہے.
امام صاحب لے کر چلے، کس کو؟ ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے، اس کے گھر میں لے آ کے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ کے قدموں میں سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گے۔ کیوں بھائی، بدلہ لینے سے یہ بہتر ہے یا بدلہ لینا بہتر ہے؟ خاموشی، خاموشی، خاموشی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ جاہل سے اڑنا خود جہالت ہے۔ ہاں ہاں، پاگل کے پیچھے چلنا، پاگل کے پیچھے بھاگنا خود پاگل پن ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اٹھو، میں تو تمہیں پہلے ہی معاف کر چکا، کہ کائے کو معاف کروں؟ کہ وہ جو میں گالیاں بکتا تھا کہ نہیں، کچھ نہیں، اس میں تو تم نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ کیسے؟ تم نے گالیاں بکی، تمہاری جو نیکیاں تھیں آٹومیٹکلی میرے نامہ اعمال میں منتقل ہوتی رہی، وہ تو بہت بڑا فائدہ ہوا میرا آخرت کا۔ اور ابھی کھانا بھجواتا ہوں اور مٹھائی بھجواتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں۔ یہ ہے طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے طریقہ طاہرہ، یہ ہے طریقہ مطہرہ، اور یہ ہے طریقہ پاکیزہ جو سرکار نے سکھایا اور امام ابو حنیفہ نے عمل کر کے دکھا دیا، زیر کر لیا اور کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کر کے توبہ کی کہ آج سے شراب نہیں پیوں گا، کسی کو برا نہیں کہوں گا، اور آپ حضور مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجیے اپنی۔ امام صاحب نے فرمایا ہمارا تو در کھلا ہوا ہے سب کے لیے، بھائی آ جاؤ تم بھی سبق سن لیا کرو۔ پھر جو پاکیزہ زندگی گزاری، سچی بات اللہ کے ولی پاک ہوتے ہیں، اور پاک جو آدمی ہے وہ ناپاک کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جہنم کے راستے سے ہٹ کر ادھر کو آ جائے۔ تو دوسری چیز کیا بتائی؟ کسی کو تکلیف، کسی نے کوئی بات پوچھی یا آدمی نے کوئی بات پوچھی اپنے مخاطب سے، عورت نے کوئی بات پوچھی اپنی مخاطب سے، مخاطبہ سے، اور اس بیچارے کو معلوم نہیں ہوئی، ہنسنا، کھل کھلا کر ہنسنا، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی، ٹھٹا مار رہی ہے، کھل کھلا کر ہنس رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مذاق اڑانا ہے کہ نہیں؟ میں تمہیں اتنی ساری بات بھی معلوم نہیں؟ ارے بھائی بہت سی چیزیں آدمی کو معلوم نہیں ہوتی۔ یہ ہنسنا اور یہ قیقہ مارنا، خاص طور سے عورت، ارے معلوم نہیں تو بھائی بغیر ہنسے تم اس کو بتا دو نا۔ حضور نے کبھی کسی کا مذاق اڑایا مذاق؟ کسی کا نہیں۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، بتاؤ، پھیلاؤ اس خوشبو کو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بن دیکھے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ایک بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اور وہ اجر کیسا ہے؟ جنت کی شکل میں، جنت کی ایک حور تو میاں جی پہلوان صاحب سننے، ایک حور تو جنت میں ایسی ہے کہ حوریں اس حور پر عاشق ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ یار حوریں بھی اس حور کے اوپر عاشق ہیں، اور معمولی حور تو بہت ہی خوبصورت اور بھی بڑے درجے کی حور۔ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں، سرکار بڑے ہیں تو ان کو ملنے والی حور بھی حوروں کی سردار ہوگی کہ نہیں؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ۔ ارے بھائی سردار کو سردار حور ملے گی کہ نہیں؟ اس کا بیان کچھ نہیں، اللہ نے چھپا لیا کہ میرے حبیب پیغمبر کے درجات بہت اونچے بہت اونچے، میں ہی جانتا ہوں کہ میرا محمد کیسا ہے۔ محمد جانے کہ خدا کیا ہے، خدا جانے کہ محمد کیا ہے۔ بھائی ہم بتا نہیں سکتے اس کو، تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے وہ اونچے درجات، اللہ فرماتا ہے چھپا لیے۔
ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. عام انسانوں کو جو چیزیں اللہ جنت میں دے گا وہ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کان نے کبھی ان کے بارے میں سنا ہوگا اور نہ تصور آیا ہوگا کسی کے دل میں. تو جب عام جنتی کا یہ حال ہے تو سرکار کا حال کیا ہوگا؟ سردار ہیں میرے سرکار. اور کیسے؟ سنیے، سردار اثردار، سردار اثردار. سردار کیسے ہیں؟ اثردار، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں فرما دیا اللہ نے پورا فرما دیا. بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.